انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہے۔ جبرائیل امین اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی عش ما شئت فإنک میت، جتنا چاہیں آپ زندہ رہ لیں، ایک نہ ایک دن آپ کو دنیا سے جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقٌ، جس سے بھی چاہیں آپ محبت کر لیں، ایک نہ ایک دن آپ کو جدا کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا راہ گزر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، سیر گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں۔ ہر انسان یہاں آزمائش اور امتحان میں ہے۔ اگر کوئی نعمتوں میں ہے تو امتحان، اگر کوئی مصائب و آلام میں ہے تو امتحان۔ چنانچہ جو انسان اس امتحان اور آزمائش کی چکی میں پس کے اپنے آپ کو کندن بنا لیتا ہے، جب وہ پروردگار عالم کے حضور پہنچتا ہے، پروردگار اس طرح استقبال کریں گے کہ اللہ اس کو دیکھ کے مسکرائیں گے، یہ اپنے پروردگار کو دیکھ کے مسکرائے گا۔ اللہ فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو دنیا کے اندر مصائب و مشکلات یہ برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے زیادہ مصیبتیں کن پہ آئیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصائب انبیاء پہ آئے، پھر ان پہ آئیں گے جن کی زندگی نبیوں کے جتنی زیادہ قریب ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے، اللہ کے نبی قیلولہ فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، تو نبی علیہ السلام کے بدن تھر کے اوپر چٹائی کے نشانات تھے۔ عمر رضی اللہ نے دیکھا تو زارو قطار رونے لگے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی کیسر و کسرا کافر اور اللہ کے نافرمان ہو کے عیاشیوں میں ہوں، اور آپ محبوب رب ذوالجلال ہو کے اتنی مصائب اور مشکلات کی زندگی میں ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر تم نہیں جانتے ایسے بھی انبیاء آئے کہ جن کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، ایسے بھی نبی آئے آرے سے جن کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، ایسے بھی نبی آئے کہ زندہ بدن سے کھال کو نوچ دیا گیا۔ یہ تو پروردگار عالم کی طرف سے مصائب اس بات کا تقاضا ہے کہ اللہ کی محبت کی نظر اس بندے کے اوپر ہے۔ تو مصائب و آلام یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ ان پہ صبر کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس درجے تک پہنچائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی ہمارے سامنے ہے، اور اس مکی دور کے اندر صعوبتوں کا پہاڑ، ون وے ایکشن، نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا۔ واقعات کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام طائف میں تشریف لے جاتے ہیں، اہل طائف نے کیا طوفان بدتمیزی برپا کی۔ نبی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ ہجرت کے لیے نکلنے لگی، ان کا کزن حبار بن الاسود اس نے اونٹنی کی ٹانگ پہ وار کیا، زینب رضی اللہ نیچے گر گئیں، پریگننٹ تھی اور مس کیرج ہو گیا، اگلے ہی دن وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے ارادہ کیا میں دیہاتوں میں جاتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا کہ ان دیہاتیوں نے بدبختوں نے نبی علیہ السلام کو اتنا لہو لہان کیا، اتنے پتھر برسائے کہ بالآخر ان بدبختوں نے چہرہ انور کے اوپر تھوکا بھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہاں ہیں، آپ اندازہ لگائیے مصائب و مشکلات کتنی ہیں۔ اب شیب ابی طالب میں نبی علیہ السلام سے جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نہ کھانے کو کوئی چیز پہنچائی جاتی نہ پینے کو، حتیٰ کہ کئی دودھ پیتے بچے بھوک پیاس سے بلک بلک کے فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے اس وقت میں 2 سال سے جو زائد عرصہ تھا پتے کھا کھا کے گزارا کیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ ایک دعا مانگی، وہ دعا عزیز سامعین سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے اور کیا مانگا؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حلیتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں آپ کے سامنے شکوہ کرتا ہوں اپنی بے بسی کا، اپنی کمزوری کا، لوگوں کے سامنے اپنی بے کسی کا۔ یا ارحم الراحمین،
انت رب المستضعفین وانت ربی، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، آپ کمزوروں کے پروردگار ہیں اور میرے بھی آپ ہی پروردگار ہیں۔ اِلَى مَن تَكِلْنِي إِلَى بَعْدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَكْتُهُ أَمْرِي، اے اللہ آپ مجھے کن کے حوالے کر دیتے ہیں؟ کیا آپ مجھے ان لوگوں کے حوالے کرتے ہیں جو میرے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ترش روئی کرتے ہیں؟ آپ نے ان کو میرے اوپر قدرت دے دی۔ اگلا لفظ سنیے، فَإِن لَّمْ يَكُن بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي وَلَكِنْ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسانیت میں کسی کی پرواز ہی ایسی نہیں تھی کہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له ظلمۃ اوصلها علیہ امر الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کے چہرے کے اس نور کے صدقے دعا مانگتا ہوں جس سے پورے عالم کی ظلمتیں روشن ہو گئی، میری زندگی کی ظلمت کو بھی روشنی میں تبدیل کر دیجئے۔ تو عزیز سامعین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مصائب اور مشکلات یہ بندے پہ آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اوپر آزمائش یہ زیادہ بھیجتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے اوپر آزمائشیں آئیں، قرآن عظیم الشان اللہ فرماتے ہیں مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، جھنجھوڑا گیا، ہلا دیا گیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول اور ایمان والے پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ جب اس درجے تک آزمایا گیا پھر اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، ہاں جان لو اب میری مدد تمہارے قریب ہے۔ غزوات کو دیکھیے، غزوہ بدر 313 نہتے ہیں، اور عجیب بات یہ کہ 8 گھوڑے ہیں، 2 کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، باقیوں کے ہاتھ میں چھڑیاں ہیں، اور 1000 کے اسلحہ سے لیس لشکر کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقشہ کھینچا حضرات صحابہ کرام کی کیفیت کا، کیا کہا کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، انہیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں اور وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذ زاغت الابصار، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وبلغت القلوب الحناجر، اور ان کے دل گلے تک آ پہنچے، وتظنون باللہ الظنونا، اور وہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس طرح پروردگار عالم نے مصائب و مشکلات میں سے صحابہ کو گزارا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی زندگی کو دیکھیں، عتبہ بن ربیعہ ایک بدبخت کافر تھا، اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ، مکی دور کی بات ہے، اتنا ان کو مارا، اتنا مارا کہ ابو بکر رضی اللہ بے ہوش ہو گئے۔ اس بدبخت نے پیٹ پہ چڑھ کے چھلانگیں لگانا شروع کر دی اور اپنے جوتے سے صدیق اکبر رضی اللہ کے چہرے پہ اتنا پیٹا کہ چہرہ مبارک سوج گیا اور پہچانے نہ گئے۔ چنانچہ جب ہوش آیا سب سے پہلے زبان پہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ وہاں نے کہا کہ جس کی وجہ سے تم پہ اتنی مصیبت آئی ہے تم ابھی بھی ان کا حال پوچھ رہے ہو، پہلے یہ گرم دودھ تو پی لو کچھ افاقہ ہو جائے۔ فرمانے لگے میرے منہ میں ایک بھی چیز چلی جائے یہ حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ میں اپنی آنکھوں کو شراب دیدار سے ٹھنڈا نہ کر لوں۔ چنانچہ 2 لوگوں کے سہاروں کے ساتھ دار ارقم میں گئے، نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور اس کے بعد کچھ جو ہے انہوں نے نوش فرمایا۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے آزمائش، مشکلات، مصائب آتی ہیں، اور یہ پروردگار عالم ایکسٹریم درجے تک بندے کو آزماتے ہیں۔ اور عجیب لطف اور مزے کی بات یہ ہے، حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نعمتوں پہ شکر گزاری کی وجہ سے بندہ بعض اوقات اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جو مصائب پہ صبر کی وجہ سے بندہ اس درجے تک پہنچتا ہے۔ ہم نے اپنے حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے اب تو یادیں ہیں بہت کچھ سیکھا، چنانچہ کچھ ایسے حضرت کے اوپر بھی حالات آئے کہ دشمنوں نے اور حاسدوں نے بہت ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا۔
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مولانا محمود مدنی حضرت جی نے فرمایا کہ میرے پاس آئے دبئی ملنے کے لیے. انہوں نے مجھے ایک جملہ فرمایا کہ جس سے مجھے یوں لگا میرے دل کو ایسے ٹھنڈ پڑ گئی ہے. حضرت نے فرمایا کہ میرے ابا جان فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کو ترقی عبادت کے ذریعے دیتے ہیں، بعض اوقات ترقی عداوت کے ذریعے دیتے ہیں، اور عداوت کی بھی اپنوں کی ہوتی ہے، اور اس پہ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس درجے تک پہنچاتے ہیں. ہم نے اپنے حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے جو کچھ سیکھا، بات تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم نے سیکھا کیا. چنانچہ بڑائی بیان کرنا العیاذ باللہ یہ مقصود نہیں ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں جو اس فقیر نے سیکھا وہ دو چیزیں، ایک اتباع سنت درجہ کمال تک اور ایک اللہ کی محبت درجہ کمال تک. یہ دو چیزیں حضرت کی زندگی میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھیں. الحمدللہ تعلیمی سال کا آغاز بھی حضرت سے کیا، اختتام بھی حضرت سے ہی کیا. حدیث مبارکہ کی ایک کتاب شمائل ترمذی بھی حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی. کئی مرتبہ خدمت کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے تو یہ فقیر دبانے لگتا. بے ادب تو شروع سے ہی تھا، تو احتیاط نہ رہتی کہ دایاں پاؤں پہلے دباؤں کہ بایاں پاؤں دباؤں، کیونکہ میں کپڑا ڈال کے بعض اوقات جو تھا وہ بایاں پاؤں دبانا شروع کر دیتا تو حضرت فوری پیچھے کر کے ڈانٹتے، فرماتے ہیں کہ بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر کام کا آغاز دائیں پاؤں سے کرتے ہیں، دائیں طرف سے کرتے ہیں. گویا کہ اتنا معمولی عمل میں بھی تمہیں سنت کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا. اگر ہم قریب کے زمانے میں دیکھیں، کسی کی تنقیص بیان کرنا العیاذ باللہ مقصود نہیں ہے. عزیز سامعین، باغ کے ہر پھول کی خوشبو نرالی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے شیخ کو کمال عطا فرمایا، ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جب ہم دیکھتے ہیں برصغیر پاک و ہند کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 ایسی شخصیات کو قبول فرمایا کہ جن کے فیض کو عمومی دوام بخشا. عمومی دوام کا مطلب یہ ہے، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ مشائخ کے ساتھ جڑنے والے خواص لوگ ہوتے ہیں. یعنی اگر مشائخ میں سے کسی کا مزاج تعلیم و تعلم کا ہے تو ان کے ساتھ علماء جڑتے ہیں، اگر کسی کا مزاج کوئی اور ہے تو ان کے ساتھ اس طرح کے مزاج کے لوگ جڑتے ہیں. چنانچہ برصغیر پاک و ہند کے اندر 3 ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے فیض کو اللہ تعالیٰ نے عمومی دوام بخشا. ان میں سب سے پہلے حضرت امام ربانی مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے نمبر پہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرا ہم نے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت عامہ تامہ عطا فرمائی تھی. علماء کے حلقے میں دیکھیں تو ایک فیض جاری ہے. دارالعلوم دیوبند کے 20 اساتذہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت، اور 10 سے زائد اساتذہ ہیں جو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں. انڈیا کے اندر 60 سے زائد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء ہیں. دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد مولانا سلمان بجنوری دامت برکاتہم یہ تعزیتی پروگرام کے اندر فرمانے لگے کہ اس فقیر کو 36 سال ہو گئے دارالعلوم میں پڑھاتے ہوئے. پھر انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ میں مولوی ابن مولوی ہوں، میرے والد گرامی بھی عالم تھے اور ساری زندگی انہوں نے بھی تدریس کے اندر گزاری، اور اللہ نے مجھے بھی موقع دیا، 36 سال سے میں دارالعلوم میں پڑھا رہا ہوں. پھر اپنی وہ بات فرمانے لگے کہ 36 سال گزر گئے پڑھاتے ہوئے، اور اس سے پہلے ابا جان کی صحبت میں بھی علم حاصل کیا، مگر قرآن کریم کے اندر وہ معانی اور معارف کا علم نہ سمجھ میں آیا جو حضرت کی صحبت میں آ کے سمجھ میں آیا. فرماتے ہیں کہ عام فہم بات ہوتی، ہمارے ذہن میں ہی نہ ہوتا کہ اس کا بالکل ڈائریکٹ قرآن کریم کی آیات سے سبق ہمیں مل رہا ہے، دلیل ہمیں مل رہی ہے، لیکن بیان کرتے کرتے اچانک حضرت جی ایسا جملہ فرماتے کہ ایسے لگتا ہے جیسے علم کا ایک باب کھل گیا ہے. تو عزیز سامعین، اب بات یہ ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو تعلیمات ہمیں دیں، اس تعلیمات کو ہم صدق دل کے ساتھ زندگی کا حصہ جان بنائیں. آپ بھی آج کل سنتے ہوں گے، ہم نے تو حضرت سے بچپن میں جب یہ فقیر اولا ثانیہ میں تھا، پپلیاں محلے میں حضرت رحمت اللہ علیہ کا گھر تھا چھوٹا سا، فجر کے بعد حضرت درس دیا کرتے تھے تو ہم وہاں تشریف لے جاتے، حضرت کی صحبت میں بیٹھتے. حضرت وہاں کبھی کبھی کیفیت ہوتی تو عجیب اپنے احوال بتاتے. چند طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ حضرت پہ عجیب کیفیت تھی، فرمانے لگے کہ الحمدللہ
اس فقیر کو 100 سے زائد مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اس فقیر نے نبی علیہ السلام کو جب بھی دیکھا اسی جبے اور اسی امامے میں دیکھا۔ پھر آپ نے بھی آج کل ایک کلپ بڑا وائرل ہے، وہ سنا ہوگا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام بمنزلہ جیسے والد کے ہیں، اور میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں جیسے چھوٹا بچہ ہے، اور میں اللہ کے نبی کی ٹانگوں کے ساتھ لپک رہا ہوں اور میں رو رہا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لپک کے۔ میری عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ میرا دل اللہ اللہ کرنے لگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا تم جانتے ہو تمہیں یہ مقام کیوں ملا؟ تم نے میری سنت کو وقیح سمجھا، اس کو اہمیت دی، مقام اور مرتبہ دیا، اللہ نے اس وجہ سے تجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ عزیز سامعین، یہ منتخب شخصیات ہوتی ہیں کہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ جن کو قبول فرما لیتے ہیں۔ خیر کئی باتیں ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان کا تذکرہ کرتے رہیں، اس لیے کہ محبوب کے تذکرے سے ہی دل کو اب ایک شفا ملتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ بچپن میں میری والدہ محترمہ، ان کی عادت تھی کہ جب وہ مکھن بنانے لگتی تھی نا تو مجھے پاس کھڑا کر دیتی تھی۔ مجھے نہیں تھی سمجھ، جب میں بڑا ہوا تو ماں نے کہا کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے میں یہاں تمہیں کیوں کھڑا کرتی ہوں؟ جب تم میرے پاس ہوتے ہو نا تو مکھن وٹ نہیں کھاتا، یعنی مکھن اچھا نکلتا ہے، اور مکھن جو ہے وہ لسی اور مکھن آپس میں مکس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی تھی کہ حضرت سراپا برکت تھے۔ حضرت خواجہ صاحبزادہ حبیب اللہ دامت برکاتہم، اس فقیر کو حضرت کے ساتھ ایک یہ بھی نسبت حاصل ہے کہ ہم کلاس بھی رہے۔ ایک مرتبہ میں نے تعلیمی زمانے کی بات ہے، حضرت صاحبزادہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت جی کے گھر کے احوال کچھ بتائیں، تو حضرت صاحبزادہ صاحب تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمانے لگے ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ دن میں پروگرام میں مصروف ہوتے ہیں، رات میں گھر آتے ہیں تو مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تو حضرت کی زندگی میں کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ قبولیت عامہ عطا فرمائی تھی۔ عزیز سامعین، محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے فوت شدگان کے محاسن بیان کیا کرو، یعنی ان کی خوبیاں بیان کیا کرو۔ اور حضرت تو سراپا ہی خوبی تھے، اور کیا کیا خوبی حضرت کی بیان کی جائے۔ خیر بات سمیٹتا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری ایام گزرے، نبی علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع دیکھیں، نبی علیہ السلام کے آخری اسفار دیکھیں، غزوہ تبوک کا موقع دیکھیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری مجالس کو آپ دیکھیں، احادیث کا مطالعہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آخری مجلس جو تھی اس میں اللہ کے نبی کا ایک جملہ ہوتا، نبی علیہ السلام فرماتے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی کیا فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کہ جس طرح تم میرے ساتھ محبت کا معاملہ کر رہے ہو، میرے گھر والوں کے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کا معاملہ کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کا ایک جملہ ہے، بڑی تقویت ہوئی اس کو پڑھ کے۔ صدیق اکبر رضی اللہ نے فرمایا ارقبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی آلی، نبی علیہ السلام کی آل کو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے دیکھا کرو۔ گویا کہ جو بڑے چلے جاتے ہیں ان کے جو باقی وہ رسا ہوتے ہیں ان کو بھی بڑوں کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال ہے، اللہ تعالیٰ بڑوں کے وہ رسا میں سے کسی کو اتنی قبولیت عطا فرما دیں، اتنی اس میں صفات ہوں کہ آپ ان صفات کی وجہ سے ان سے محبت کریں، یقیناً ہونی بھی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ صدیق اکبر رضی اللہ کا قول سامنے رکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ بڑوں کی نسبت سے ان سے محبت کرو۔ گویا کہ آپ صفات کی وجہ سے محبت نہیں کریں بلکہ بڑوں کی نسبت سے ان سے محبت کریں۔ اور واقعی حضرات جو ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے صاحبزادگان ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرب بھی عطا فرمایا، قرابت بھی عطا فرمائی، بچپن سے سلوک سیکھا، طے کیا۔ ہمارا تو الحمدللہ بچپن ہی صاحبزادگان کے ساتھ تعلیم و تعلم میں گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی بچپن سے ہی وہ صفات حمیدہ ان کے اندر رکھی تھیں۔ عزیز سامعین، انسان ان حضرات کے کیا باتیں بیان کرے۔ بہرحال بندہ جڑا رہے، جیسے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ جڑے رہنے کا کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔
اور یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت وہ ہوتا ہے جو کلمے کے بغیر دنیا سے چلا جائے۔ گویا کہ نیک صحبت اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو بدبخت ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ کرے ہم ان مشائخ کی تعلیمات پہ حفظ جان سے عمل کرنے والے بن جائیں۔ انہوں نے جو ہمیں زندگی گزار کے ایک منزل بتا دی، ہمارے راستے پہ رہو گے منزل وہی ہے جو ہماری ہے، راستہ بدلو گے تو منزل بھی بدل جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔